سننا، میری گفتگو یہاں سے پھر دوسرے عنوان کی طرف ٹرن ہو جائے گی، لیکن اس عنوان کے حوالے سے ایک بات، اپنے نانا سے کیا مناسبت ہے غوث پاک کو؟ نمبر ایک آپ نے سنا، 2 3 4 سنا، 5ویں نسبت آپ یہ سن لیں کہ رسول اللہ کی آمد سے پہلے ہر نبی آپ کی آمد کا ذکر کرتا ہے، اور غوث پاک کو دیکھے کائنات ولایت میں آپ کی آمد سے پہلے اولیاء آپ کا ذکر کرتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چھٹی مناسبت بھی سن لیں، تفریح الخاطر سے ایک بات پڑھنے کے سے پہلے ایک اور نسبت سن لیں، رسول اللہ کی آمد سے پہلے ان کی آمد کے ڈنکے بجے، غوث پاک کی آمد سے پہلے ان کی آمد کے ڈنکے بجے ولایت کی کائنات میں۔ چھٹی مناسبت یہ کہ جتنا رسول اللہ پہ لکھا گیا اتنا کسی نبی پہ نہیں لکھا گیا، بے شک بے شک، اور ولایت کی کائنات میں جتنا غوث پاک پہ لکھا گیا اتنا کسی کی زندگی پہ نہیں سبحان اللہ سبحان۔ 7ویں مناسبت یہ بھی لے لے کہ جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو عرب میں بیٹے ہی بیٹے پیدا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے جیلان میں، تو اس دن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے 11,000 بیٹے پیدا، اور اللہ نے سب کو ولایت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان۔ رسول اللہ سے زیادہ کسی نبی کی امت نہیں، ولایت کی کائنات میں غوث پاک سے زیادہ کسی کے سلسلے میں مرید نہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ مناسبت دیکھیں، نسبت دیکھیں، لیکن جو بات امام اربلی کی کتاب سے پڑھنا چاہتا ہوں، پھر کہتا ہوں امام اربلی نے انصاف کہاں تک کیا وہ جانے، لیکن میں نقل کر رہا ہوں، توجہ کرنا، میرے غوث کی شان کیا، غوث پاک کا مقام کیا۔ اللہ اکبر، آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، مجھے یہ واقعہ اس لیے یاد آ گیا، ناظم صاحب، ناظم اجلاس، اس لیے یاد آ گیا کہ جو کمیٹی آج کا پروگرام کر رہی ہے ان کا نام ہے فدایان حضرت سیدنا اویس قرنی، تو میں نے سوچا کہ کمیٹی کا نام حضرت اویس قرنی پر ہے تو تھوڑا ذکر اویس قرنی بھی کروں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اپنے عنوان کے تحت کروں گا، اس سے ہٹ کے نہیں۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا، آپ کو پتا ہے اہل سنت کی اکثر کتب میں جہاں حضرت اویس قرنی کا ذکر موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا جبہ شریف، پیرہن شریف فاروق اعظم اور مولائے کائنات کو دیا کہ فرمایا کہ یہ اویس کو دے دینا اور اس کو میرا سلام کہنا، ٹھیک، اور فرمایا کہ اس سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے دعا کرے، ٹھیک۔ یہ واقعہ آپ جانتے ہیں، لیکن اب اس کو امام اربلی کس طرح لکھتے ہیں، فقیر کے الفاظ کے جامع میں سنیں کہ جس وقت وہ رسول اللہ کا پیرہن شریف جب پہنچا اویس قرنی کے پاس، وہ ساری تفصیل آپ کو پتا، اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، تو اویس قرنی نے رسول اللہ کا جبہ رکھا اور جبہ پہننے سے پہلے سر سجدے میں رکھ کے دعا کی، اے اللہ تیرے محبوب کی امت کو انہی کے صدقے میں بخش دے۔ ندا آئی، اویس آدھی امت کو محبوب کو تیری دعا سے بخش دے۔ کتنی بخشی؟ آدھی امت۔ اویس قرنی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، مولا آدھی اور بخش دے، آدھی بخش دی گئی، آدھی اور بخش دے۔ ارشاد ہوا نہیں، آدھی تیری دعا سے بخشا ہے اور آدھی عبد القادر جیلانی کی وجہ سے بخشا ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ۔ امام اربلی لکھ رہے ہیں کہ اویس قرنی نے جب دعا کی، حالانکہ ابھی غوث پاک کی ولادت نہیں ہوئی، غوث پاک کی ولادت 14، غوث پاک کی ولادت 470 یا 471 میں ہے ہجری، 470 یا 71، اختلاف ہے ایک سال کا، 70 یا 71 میں غوث پاک کی ولادت ہوئی، یعنی رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے تقریباً 450 سال کے بعد غوث پاک دنیا میں تشریف لائے۔ 11 ہجری میں حضور کا وصال ہوا اور 471 یا 470 میں غوث پاک کی ولادت، ٹھیک۔ اب سنیے، ابھی اویس قرنی کے دور میں غوث پاک کے والد بھی پیدا نہیں ہوئے، دادا بھی پیدا نہیں ہوئے، پردادا بھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن ارشاد ہو رہا ہے اویس تیری دعا سے آدھی بخشی، آدھی عبد القادر جیلانی کی وجہ سے بخشی۔ اویس قرنی نے کہا مولا یہ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ توجہ کریں،
امام اربلی تفریح الخاطر میں لکھ رہے ہیں فی مناقب عبد القادر میں، جس کو میں مفہوم کے طور پہ اپنے جامع میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں. اویس قرنی نے پوچھا مولا یہ عبد القادر کون ہے جس کی شان یہ کہ اللہ فرمائے کہ اس کی وجہ سے بخشیں گے اور امت کو اس کی وجہ سے بخشیں گے، تو یہ عبد القادر ہے کون؟ ارشاد ہوتا ہے یہ عبد القادر میرے نبی کے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے. جو مقام نبیوں میں اللہ نے محمد الرسول اللہ کو عطا فرمایا، وہ مقام ولیوں میں اللہ نے عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا. مولا یہ رہتا کہاں ہے؟ یہ ہے کہاں؟ کبھی یہ پیدا نہیں ہوا، یہ ہے کہاں؟ تو کہا یہ اس وقت فی مقعد صدق عند ملک مقتدر کے مقام پر موجود ہے. اللہ اکبر. تو عرض کی مولا اس کی شان کیا ہے؟ تو ارشاد ہوا اویس جسے عبد القادر کہتے ہیں وہ میرا بھی محبوب ہے اور میرے محبوب کا بھی محبوب ہے. جو اس سے محبت کرے گا ہم اس سے محبت کریں گے، اس کو وہ مقام عطا کریں گے کہ ولیوں کا سردار بنائیں گے. اور ایک وقت آئے گا جب وہ دنیا میں پیدا ہوگا تو وہ کہے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی چلا، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو سارے ولی اس کے لیے اپنی گردن کو جھکا دیں گے. اویس قرنی کا اتنا سننا تھا. عرض کیا مولا جب لوگ جھکائیں گے جب وہ کہے گا تو گواہ رہنا. اویس قرنی اپنی گردن کو اس کے لیے ابھی جھکا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ مقام ہے دوست. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور غوث پاک ان کی ولادت سے صدیوں پہلے ان کے نام پہ گردن جھکائی جا رہی. اور دیکھیں سید الطائفہ طاؤس المحضر جنید بغدادی رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں میری بھی گردن پہ آپ کا قدم ہے. مریدوں نے پوچھا حضور آپ نے خطبے کے درمیان کس کا قدم گردن پہ لیا؟ فرمایا مجھ سے کہا گیا کہ بغداد میں نبی کا ایک شہزادہ ظاہر ہوگا اور کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ. میں نے کہا جب لوگ جھکائیں گے تب جھکائیں گے، میں نے ابھی جھکا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیدائش سے پہلے. اب سوچو جس کو اتنا بلند مقام ملا، توجہ کرنا میری قوم کے جوانوں، توجہ کرنا، جس کو اتنا بلند مقام ملا ولایت کی دنیا میں کہ جس کے ہاتھ سے مردے زندہ ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے ٹھوکروں سے مردے زندہ کی. ایک نسبت اور بیان کر دوں نوجوانوں کی معلومات کے لیے. بیت المقدس 2 مرتبہ آزاد ہوا اسلامی تاریخ میں. 1450 سالوں میں بیت المقدس کتنی مرتبہ آزاد کرایا گیا؟ 2 مرتبہ. پہلی مرتبہ جو آزاد ہوئے وہ نبی کے تربیت یافتہ لوگوں نے آزاد کرایا. بیت المقدس کو پہلی بار نبی کے تربیت یافتہ لوگوں نے آزاد کرایا. اور دوسری مرتبہ بیت المقدس کو غوث پاک کے تربیت یافتہ لوگوں نے آزاد. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. گویا کہ پہلی بار بیت المقدس کو آزاد کرانے والے نبی کے مریدین ہیں. مجازن اس اعتبار سے کہہ لیں. اور دوسری مرتبہ بیت المقدس کو آزاد کرانے والے غوث پاک کے مریدین ان کے تیار کردہ لوگ. سبحان اللہ. صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ ڈبل قادری ہے. صلاح الدین ایوبی ڈبل قادری ہے. اس کے بچپنے میں اس کے والد لے گئے تھے غوث پاک کے پاس، حضور دعا کر دے. دیکھو اپنے بچوں کو اللہ والوں سے دعا دلوایا کر. سبحان اللہ سبحان. کیونکہ سینکڑوں سال کی محنتیں وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں پر ولیوں کی دعائیں پہنچاتی. بے شک اللہ بے شک. والوں سبحان کی اللہ دعائیں سبحان پہنچاتی. صلاح الدین کے والد کہتے اس کے لیے دعا کرو. غوث پاک کی گردن پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے غوث پاک نے صلاح الدین کی گردن پہ غوث پاک نے ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا کی اللہ اس سے وہ کام لے کہ قیامت تک اس کے کارناموں کے ڈنکے بجتے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ غوث پاک کے مدرسے سے ہر سال 3000 علماء اور محققین فارغ ہوتے تھے اور کم و بیش 37 سال تک غوث پاک نے یہ خدمت انجام دی. اس کی تعداد بھی تقریباً 1 لاکھ سے زائد ہوتی ہے. رسول اللہ نے 1 لاکھ سے زائد افراد تیار کر کے قوم کو دیے. اپنے نانا سے مناسبت دیکھیں، 1 لاکھ سے زائد علماء غوث پاک نے تیار کر کے. اسی لیے تو صلاح الدین ایوبی کی فوج میں جو بیت المقدس آزاد کرانے نکلے تھے، صلاح الدین ایوبی کی فوج کے چیف ایڈوائزر غوث پاک کے مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، تربیت یافتہ بھی تھے.
बल्कि एक बात मुझे याद आती है कि हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी जब बिस्तर पे दुनिया से जाने लगे तो किसी ने कहा, सलाहुद्दीन तुमने इतनी बेजिगरी से लड़ाइयां की, मौत के मुंह में गए लेकिन निकल के बच के वापस आए, तुम्हारी गर्दन को कोई काट न सका। तो सलाहुद्दीन कहते हैं, वो गर्दन पे तलवार कैसे चल सकती है जिस पर मुर्शिद गौसे पाक का हाथ फिराया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निस्बतें देखें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बात जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निस्बतें देखें। लेकिन मुझे हैरत है, जिसके ठोकरों से मुर्दा जिंदा हो, जिसको अल्लाह कस्में दे दे के खिलाए। इमाम कहते हैं, कस्में दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। जो नबी के बेसाए का साया बनकर दुनिया में आए, उसके दिल में अल्लाह की खशियत का आलम क्या है, अल्लाह के खौफ का आलम क्या है। जरा तवज्जो करना, आज हमारी जिंदगियों में जुमा की 2 रकअत के अलावा और नमाजें है भी नहीं। मुझे बहुत अफसोस होता है, इतना बड़ा बड़ा मजमा देखकर लोग खुश होते हैं कि हमारी कौम इतनी आ गई, कामयाब हो गए हम, लेकिन मुझे सदमा है इतना बड़ा मजमा देखकर। वजह, मेरी कौम सुनने के लिए तो हजारों की तादाद में जमा है, लेकिन मेरी कौम अमल करने के लिए हजारों की तादाद में जमा नहीं होती। इतनी बड़ी तादाद मुबारकपुर की यहाँ मौजूद है। अगर यही कौम फज्र की नमाज में इतनी तादाद में मस्जिद में पहुंचने लगे तो फिर इनकलाब का आलम क्या होगा। बड़ी माज़ियत के साथ मुबारकपुर वालों, हम सुनने के लिए तो जमा होते हैं लेकिन हम अमल के लिए जमा नहीं होते। और इनकलाब सुनने से नहीं आता, इनकलाब अमल से आता है। अल्लाह अकबर। गौसे पाक को अल्लाह ने ये मकाम दिया, ये मर्तबा दिया कि ठोकरों से मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। गौस पाक को ये मकाम दिया कि कस्में दे दे के खिलाया पिलाया जा रहा है। उनको महबूब बनाया गया, महबूब सुबहानी बनाया गया। लेकिन अल्लाह की खशियत का आलम क्या है, अल्लाह के खौफ का आलम क्या है। जब हज को जाते हैं तो गिलाफे काबा पकड़कर, गौसे पाक गिलाफे काबा पकड़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ए अल्लाह अब्दुल कादिर की मगफिरत फरमा और अब्दुल कादिर के आमाल को कबूल कर ले। अब्दुल कादिर के आमाल अगर तेरी बारगाह में कबूलियत के काबिल नहीं, अब्दुल कादिर के आमाल अगर तेरी बारगाह में कबूलियत के काबिल नहीं, तो मौला क़यामत के दिन तू अब्दुल कादिर को अंधा उठाना, इसलिए कि तेरे बंदों के दरमियान वो शर्मिंदगी से महफूज हो जाए। आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसके आमाल का हाल ये है कि अल्लाह अकबर। इमाम याफई फरमाते हैं, गौसे पाक ने कभी कभी एक रात में 1000 रकअत तक नमाज अदा फरमाई। गौसे पाक का 15 साल तक मामूल था कि आपने एक रात में कुरान मुकद्दस खत्म किया, और 40 साल तक के ये मामला रहा कि इशा में वुजू करते हैं रोजाना और फजर तक वही वुजू कायम रहता है, यानी सोते नहीं है, बिस्तर पर पीठ नहीं लगाते, रातों को आराम नहीं करते, बल्कि पूरी पूरी रात इबादत में गुजार देते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ वलियों से मोहब्बत करने वालों से, अब पूछना चाहता हूँ इश्क रसूल का दावा करने वालों से, गौसे पाक तो 40 साल तक इशा के वुजू से फजर पढ़ रहे रोजाना, हम इशा के वुजू से कम इशा तो पढ़े और फजर के वुजू से कम फजर तो पढ़े। अल्लाह अकबर। आज मेरी कौम ये शिकवे कर रही है, मेरी कौम शिकायत कर रही है, मौलाना देखो दुनिया में हमें मारा जा रहा है, दुनिया में हमें पीटा जा रहा है, दुनिया में हमें कत्ल किया जा रहा है, दुनिया में हमारे घरों को आग लगाई जा रही है। मैं कहूंगा जिस कौम ने अल्लाह के घर को वीरान कर दिया, उस कौम के घरों को आबाद कैसे किया जा सकता है। अल्लाह अकबर। वो कौन सा जुर्म है, वो कौन सा गुनाह है जो मुस्लिम उम्मा के जवानों की जिंदगी में नहीं, बदनिगाही से लेकर बदकारी के अड्डे तक हमारे जवान गुनाहों के अड्डों पे नजर आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अल्लाह ने जवानी पाप के लिए दिया था? क्या अल्लाह ने जवानी आवारगी के लिए दिया था? क्या अल्लाह ने जवानी, अल्लाह अकबर, आंखों को आवारा करने के लिए दिया था?
کیا اللہ نے جوانی بدکاری کے لیے دیا تھا؟ کیا یہ اللہ کا پیغام بھول گئے؟ دنیا میں آ کر گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، دنیا میں آ کر پاپ کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، دنیا میں آ کے اپنی پاکیزہ نگاہوں سے عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے والوں، میں کہتا ہوں حیرت ہے جس قوم کا عقیدہ یہ ہو کہ قبر میں رسول اللہ کا دیدار ہوگا اور جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، اس آنکھوں سے جو قوم پوری پوری رات زنا کے مناظر دیکھے، جو قوم پوری پوری رات سیریل دیکھے، پوری پوری رات فلمیں دیکھے، سوچو تو صحیح ہمت کیسے ہوتی ہے جن آنکھوں سے قبر میں رسول اللہ کو دیکھنا ہے، انہی آنکھوں سے آپ پاپ کے مناظر دیکھ رہے ہو، جن آنکھوں سے جنت میں اللہ کا دیدار کرنا ہے ان آنکھوں سے تم عورتوں پر پاپ کی نظر ڈال رہے ہو۔ آؤ عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، مولا کائنات شیر خدا سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں میرا علی، میرا امام، میرا مولا سرکار علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں نے قصداً جان بوجھ کر کبھی اپنے خود کے سطر کو بھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر ذرا اس پہ غور کرنا، مولا کائنات کہتے خود کا سطر قصداً میں نے نہیں دیکھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضور یہ تو ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی ہے، آپ کو بھی حیرت ہوگی، لیکن اپنے پہ علی کو قیاس نہیں کرنا، اس لیے کہ علی اس ہستی کا نام ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ علی یہ مرتضیٰ دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کو ولایت بانٹتے تھے۔ ہاں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کیا دور آدم سے لے کے دور مصطفیٰ جان رحمت تک جتنے انبیاء کی امت میں ولی ہوئے سب علی کے فیضان سے ولی، اس لیے اپنے آپ کو علی کی طرح نہیں سمجھنا، قیاس نہیں کرنا مولا علی کہ میں تو سطر دیکھے بغیر نہیں جی سکتا، علی کیسے جی گئے؟ میں نے کہا جس کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ علی تو لوگوں کے سمجھ میں کیا آ سکتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ میں گھوڑے کی ایک رکاب پہ پیر رکھتا ہوں اور دوسرے پر پیر رکھنے سے پہلے قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا تولو گے؟ سبحان اللہ، سبحان، کیسے تولو گے؟ اوقات ہے تولنے کی، جس کی بیوی سیدہ زہرا بنت پیغمبر، جن کے بیٹے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہو، جس کا بھائی خاتم النبیین، بھائی کہہ رہا ہوں، ہاں اگرچہ علی پاک نے پوری زندگی نبی کو بھائی نہیں کہا، لیکن نبی کہتے رہے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تم میرا دنیا میں بھی بھائی اور آخرت میں بھی بھائی۔ سوچو، غور کرو، اس وقت میرا عنوان وہ نہیں ہے، جب عنوان ہوگا تو وہ بھی ہوگا، لیکن بات آئی تو میں نے عرض کی غور کریں کہ مولا کائنات فرما رہے میں نے قصداً جان بوجھ کر کبھی اپنا سطر نہیں دیکھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ تو مجبوری بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، پھر آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ توجہ کریں، عشق رسول کے دعوے داروں توجہ کرو، مولا کائنات کہتے مجھے حیا آتی تھی کہ جن آنکھوں سے آمینہ کے لال کا جلوہ دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے اپنا سطر قصداً کیسے دیکھا۔ سوچو، سبحان اللہ، غیرت عشق مصطفیٰ اگر سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھو، خلفائے راشدین سے سیکھو، اہل بیت اطہار سے سیکھو، غور تو کرو، سوچو تو صحیح کہ جن آنکھوں سے نبی کا جلوہ دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے اپنا سطر دیکھنے میں حیا آتی ہے، اور یہاں عشق رسول کا دعویٰ، حضور علیہ السلام کی زیارت کا دعویٰ، حضور علیہ السلام کے دیدار کا دعویٰ، ہم کیا کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے اپنی آنکھوں کو کیسے آوارہ کر دیا ہے۔ یاد رکھنا، جس قوم کا جوان آوارہ ہو جائے، جس قوم کے جوان کی فکر آوارہ ہو جائے، جس قوم کا جوان گناہوں کی دہلیز پر پہنچ جائے، جس قوم کا جوان بدکاریوں کی طرف پہنچ
پہنچ جائے پھر ہوتا کیا ہے؟ اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹایا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے جوانوں، آج بھی ہم نا امید نہیں ہیں۔ اقبال کہتے ہیں نئی مایوس اقبال اپنی کشت ویرا سے، نہ ہو مایوس اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، بہت زرخیز ہے یہ مٹی، اس کو نم ہونے کی ضرورت ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، یقیناً تمہارے دلوں میں عشق رسول کے چراغ جل رہے ہیں، تمہارے دلوں میں محبت رسول کے چراغ جل رہے ہیں، تمہارے دلوں میں صحابہ، اہل بیت، خلفائے راشدین، اولیاء کاملین کے چراغ جل رہے ہیں، لیکن دنیا نے تمہیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، دنیا نے تمہیں برائیوں سے کی دہلیز پہ لانے کی کوشش کی، دنیا نے تمہیں اللہ کے گھر سے دور کر کے گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے والا بنا دیا۔ ذرا احساس تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، دنیا میں کیوں آئے تھے؟ آنے کا مقصد کیا تھا؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا، تمہیں آزمایا کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اور ہم گناہ میں لگ گئے، اور لوگ یہ سوچتے ہیں ارے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو کریم ہے، معاف کر دے گا۔ امام المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ، جو امام اہل سنت کے والد ہیں، کتنا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر زہر کیوں نہیں کھاتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب وہ قادر ہے کہ تیرے زہر کھانے پر بھی تجھے زندگی دے سکتا ہے، تو تو نے اللہ کو کبھی قادر جان کر زہر تو نہیں کھایا، اور اللہ کو کریم جان کے گناہ کرتا ہے۔ اللہ کو کریم جاننے اور ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ زنا کے اڈوں کو آباد کرو اس کو کریم جانے، شراب کے اڈوں کو آباد کرو، یہ تو اس کی غیرت کو چیلنج ہے، چیلنج۔ اس کو کریم جاننے کا مطلب بزرگوں سے سیکھو، نیکیاں کرتے اور اللہ سے ڈرتے، سبحان اللہ، عبادت کرتے اللہ سے ڈرتے، تقوی پرہیزگاری کرتے اللہ سے ڈرتے۔ دیکھو تو صحیح سرکار غوثیت مآب شیخ عبد القادر جیلانی، ایک مرتبہ عید کے دن غوث پاک کو کسی نے روتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا یا غوث الثقلین آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، عید کے دن کہ عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن اس کا ایمان پر خاتمہ ہو۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کر مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر بچے کلاس روم سے بھاگتے۔ جس قوم کا دل مسجد میں نہ لگے وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پہ کیسے جیے گی؟ بے شک، بے شک، بے شک۔ عشق رسول کا دعویٰ، مجھے حیرت ہے جن کا عشق رسول ان کو مسجد تک نہیں لے جاتا فجر کی نماز میں، تو ان کا عشق رسول انہیں جنت میں کیا لے جائے گا؟ بہت اچھا، بے شک، بے شک۔ عشق رسول تو پہلی رات کی دلہن کا حجرہ چھڑوا کر میدان میں جان، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ عشق رسول کبھی کمزور نہیں ہے، عشق رسول واقعی جنت تک لے جائے گا، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنا کمزور عشق رسول آپ کا کہ جو مسجد کے زینے تک نہ لائے؟ عشق رسول تو وہاں لے جاتا ہے جہاں فرشتوں کی پرواز بھی تھک جاتی ہے، عشق مصطفیٰ وہاں لے جاتا ہے۔ کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ عاشقوں کی زندگی تو دیکھو، اس کا مطلب یہ کہ ہم عشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن عشق رسول ہے کہاں؟ محبت رسول ہے کہاں؟ ارے جسے عشق ہوتا ہے پہلی بات اس کی عاشق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی نیند اڑتی ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ اور ہم کیسے عاشق کہ فجر میں ہم اٹھتے ہی نہیں، اور لوگ کہتے ہیں میری آنکھ نہیں کھلتی فجر میں، میں کہتا ہوں ٹرین پکڑنے کے لیے کھلتی ہے، بچے کو اسکول پہنچانے کے لیے کھلتی ہے، نوکری پہ جانے کے لیے کھلتی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے نہیں کھلتی۔ اور ہم کیا کہیں، ہم تو جنتی ہے، ہمیں جنت میں جانے سے کون روکے گا؟ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو،
جس کی زندگی میں خوف خدا نہیں، گناہوں کی آبادی، گناہ گناہ گناہ، وہ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں عشق جو وہ جنت میں جانے کا؟ جن کے باپ دادا جنت بیچتے رہے، جنت بانٹتے رہے، بلکہ خود کو جن کو جنت بانٹنے کا اللہ نے اختیار دیا، ان لوگوں کا خوف تو دیکھو۔ ایک نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت سیدنا امام جعفر صادق۔ امام جعفر صادق کو جانتے، چھٹے امام اہل بیت، اور کیسے امام ہے پتہ ہے؟ امام جعفر صادق امام اعظم جن کی جوتیاں درست کرتے، امام اعظم کروڑوں حنفیوں کے امام جن کی جوتیاں سیدھی کرتے۔ میں حیران ہوں، جب جوتیاں سیدھی کرنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کی جوتیاں ہوگی وہ کتنا بڑا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، توجہ کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر امام جعفر صادق نہ ملے ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہو۔ یہ امام جعفر صادق۔ داتا صاحب، داتا علی حجویری جانتے ہیں نا؟ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ کون ہے پتہ ہے؟ امام حسین کی، امام حسن کی نسل دو بیٹوں سے چلی۔ امام حسن کی نسل ایک تو حضرت امام حسن مصنع سے اور ایک تو حضرت زید سے۔ تو جو جناب زید کی اولاد سے نسل حسن چلی، یہ زید شہید مظلوم نہیں، وہ امام زین العابدین کے بیٹے، ایک امام حسن کے بیٹے تھے زید، ان سے نسل چلی، تو اسی نسل میں حضرت داتا علی حجویری پیدا ہوئی۔ یہ بھی حسنی سید ہے، لیکن بعد میں ایک مقام آیا، وہ نسل وہیں رک گئی، اور امام حسن مصنع سے جو نسل چلی وہ آج تک چل رہی ہے، اور امام مہدی بھی جو ہوں گے وہ امام حسن کی اولاد سے۔ یہ بھی سن لیجیے۔ لیکن جو امام جعفر صادق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان کون بیان کر رہا ہے؟ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے اور ملتے تھے، توجہ کیجیے، تھوڑا دھیان دینا، اہل بیت اطہار کے دل میں اللہ کا خوف، جنہیں جنت بانٹنے کا حق تھا، جنہیں جنت دینے کا حق تھا، جن کی محبتوں سے جنت ملنا ہے نا؟ لیکن سوچے تو صحیح، ان کے دلوں کا خوف کیا تھا؟ امام جعفر صادق جب لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں وعدہ کرو اگر تمہاری بخشش ہو گئی قیامت میں تو میری سفارش کرنا۔ توجہ کریں، سبحان اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام جعفر صادق جیسا سید، اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کرنا، اور میری بخشش ہوئی تو میں تمہاری سفارش کرنا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تو لوگ کہتے ہیں حضرت آپ تو سید ہیں، امام جعفر صادق کو لوگ آپ تو، اور وہ بھی کیسا سید؟ علامہ عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق کے پڑوسی نے کہا کہ حضرت آپ مجھ سے ایک مکان خرید لیں، فرمایا دے دو، کتنے میں دو گے؟ تو علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے کہا جنت میں محل لے لو اور اپنا مکان دے دو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں عقیدے کے پکے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ڈلمل یقین، اور ڈلمل یقین لوگوں کو کچھ نہیں ملتا، جو پکے ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے۔ بے شک بے شک۔ حضور شیخ الاسلام نے کہا تھا نا، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ تو شک والے تو ہمیشہ اگر مگر میں ہیں، لیکن اہل یقین کی بات کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق نے کہا جنت کا محل لے لے، اپنا مکان دے دے، لکھا پڑھی ہو گئی، آپ نے تحریری پرچہ دے دیا، جنت کا محل لو اپنا مکان دو۔ وہ حج کو گیا جس نے مکان بیچا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، گھر والے آئے کہا حضرت ہمارا مکان کہاں؟ میں تو خرید چکا۔ کہا آپ نے دیا کیا تھا؟ کہا جنت کا محل دیا تھا اور مکان جو وہ لیا تھا۔ اتفاق کی بات، جب وہ انتقال کیا نا تو اس نے وصیت کی تھی یہ پرچہ میرے کفن میں رکھ دینا جو امام جعفر صادق نے دیا۔ تو گھر والے کہنے لگے یہ بھی کوئی سودا ہے کہ جنت کا محل دے دو اور اپنا مکان دے، جو اپنا مکان دے دو، جنت کا محل لے لو، یہ کوئی سودا ہے؟ سودا تو اس سے کیا تھا۔ تو کہا ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس کو محل ملا کہ نہیں ملا؟ کہا جاؤ اس کی قبر پہ جا کے پوچھو ملا کہ نہیں ملا۔ گھر والے قبر پر گئے اور کہا کہ بتاؤ جعفر صادق کا وعدہ کیسا تھا؟ تو جب وہ گئے تو انہوں نے ایک پرچہ دیکھا، ایک پرچے پہ لکھا ہوا تھا جعفر صادق کی تحریر، اس کی پشت پہ لکھا تھا کہ جو میرے امام نے کہا اللہ نے اس کو پورا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے لوگ امام جعفر صادق ایسے جو جنت بیچ رہے ہیں،
نبی کے یہ بیٹے اور ان کی اللہ کی خشیت کا حال، یہ خوف خدا کا حال کہ جب لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اگر تمہاری بخشش ہوگی تو میری سفارش کرنا، اور میری ہوگی تو میں تمہاری سفارش کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں آپ تو سید ہے، کہتے ہیں رونا تو یہی ہے کہ اپنے نانا کی بارگاہ میں منہ کیا دکھائیں گے، حالانکہ ان کے دور میں ان سے بہتر عمل کسی کا نہیں، ان کے دور میں ان سے بہتر عمل کسی کا نہیں۔ اپنے دور کے بڑے عظیم عالم بھی ہیں، عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، لیکن اللہ کے خوف کا عالم یہ تھوڑا اپنے دلوں کو ٹٹولو، کیا ہمارے دلوں میں بھی یہ خوف ہے؟ ہمارے دلوں میں بھی یہ خشیت ہے؟ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس سے اللہ بھی بیزار ہے، اللہ کے فرشتے بھی بیزار ہیں، اللہ کے انبیاء بھی بیزار ہیں، اور میں محمد بھی بیزار ہوں۔ یہ فرمان پہنچنے کے بعد میری قوم مسجدوں کو ویران کیے ہوئے، داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنا آج مسلم نوجوانوں کا شعار بن چکا، شراب کے اڈوں کو آباد کرنا آج مسلم جوانوں کا شعار بن چکا۔ کیا لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچی؟ اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا اور مرنے سے پہلے پہلے اس نے توبہ نہیں کی، جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا، اور اس کے منہ سے پاخانہ نکل رہا ہوگا، اور جن کٹوروں سے، جن آلات کے ذریعے سے وہ نشہ کرتا تھا وہ آلات اس کے گلے میں لٹک رہے ہوں گے، اور اس کے پورے جسم پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے، اور اس پہ اللہ کی لعنت برس رہی ہوگی، اور فرشتے کہیں گے یہ وہ ہے جو دنیا میں نشہ کرتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور میری قوم کے جوانوں، آج 16 17 سال کی عمر کی چھوٹی عمر کے نوجوان نشے کی طرف جا رہے ہیں، فیشن کے نام پہ نشے کی طرف جا رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح، نشے کی لعنت نہ تمہیں پڑھنے دے گی، نشے کی لعنت نہ تمہیں آگے بڑھنے دے گی، نشے کی لعنت معاذ اللہ نہ تمہیں اللہ اکبر صراط مستقیم پر رہنے دے گی۔ یہ جو نشہ مسلم محلوں کے اندر عام کیا جا رہا ہے، دنیا کو تمہارے ٹیلنٹ سے بہت زیادہ خوف ہے، دنیا تمہیں پڑھنے نہیں دینا چاہتی، دنیا تمہیں لکھنے نہیں دینا چاہتی۔ دنیا کو اچھی طرح پتا ہے جس دن مسلمان جوان پڑھ لے گا اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ لوگوں کو پتا ہے جس دن تم بزنس کے میدان میں قدم رکھو گے کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ فیثاغورس کون تھا؟ اللہ اکبر، یہ تو پوچھو لوگوں سے کون تھا، اس کا تعلق کلمے